بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہم بات کریں گے ریسرچ پرپوزل کیا ہوتی ہے اور ایک اچھے تھیسز میں ریسرچ پرپوزل کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے، اور پی ایچ ڈی اور ایم فل ڈیزرٹیشن کے حوالے سے ریسرچ پرپوزل کا کیا رول ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ نے کوئی مکان، کوئی بلڈنگ بنانی ہے اور اس سے پہلے آپ ایک نقشہ تیار کرتے ہیں کہ کہاں پر ڈرائنگ روم ہوگا، کہاں پر کچن ہوگا، کہاں پر کیا ہوگا. تو اسی طرح ریسرچ کے اندر بھی آپ پہلے ایک پلان چاک آؤٹ کرتے ہو. اس کو ریسرچ پرپوزل کا بھی نام دیا جاتا ہے، اس کو سیناپسس بھی کہتے ہیں، اس کو ریسرچ پروسپیکٹس بھی کہتے ہیں. سو ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو اس کے کمپوننٹس کیا ہیں اور ایک اچھی ریسرچ پرپوزل کیسے تیار کی جاتی ہے، یہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں، ایک اچھی ریسرچ پرپوزل میں سب سے پہلے تو آپ موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، ٹائٹل آف دی ڈیزرٹیشن یا تھیسس، کہ کس ٹاپک پر، کس موضوع پر آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر آپ ایک ریسرچ پرابلم کویسچن، کیونکہ کوئی بھی ویلڈ ریسرچ ہے وہ ایک ویلڈ کویسچن سے سٹارٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر وہ پھل نیچے گرا، سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ نیچے کیوں گرا، یہ دائیں بائیں یا اوپر کو کیوں نہیں گیا. تو پھر اس پر ریسرچ شروع ہوئی اور پھر وہ کشش شکل کے اصول دریافت ہوئے، یہ سارا کچھ. تو آپ ایک ویلڈ ریسرچ کویسچن تیار کرتے ہیں. پھر اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم ہے کہ آپ کی جو پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. اچھا، پھر آپ ریسرچ کے آبجیکٹیوز ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جس موضوع پر، جس ریسرچ پرابلم کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے ایگزامن کرنے جا رہے ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے ویلڈ کویسچنز یا سپلیمنٹری کویسچن جو آپ ایکسپلور کریں گے وہ کیا ہیں، اور پھر ہائپوتھسس کیا ہے. اب ہائپوتھسس کیا چیز ہے، جسے ہم فرضیہ بھی کہتے ہیں، مفروضہ بھی کہتے ہیں، زمشن بھی کہتے ہیں. یہ ایک ٹینٹیٹیو آنسر ہوتا ہے آپ کے ریسرچ کویسچن کا. یہ آپ کو ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے. آپ نے ایک ریسرچ کویسچن اور اس کا آپ نے جواب، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، ہائپوتھسس ڈٹرمن نہیں کریں گے، فارمولیٹ نہیں کریں گے، آپ زگ زیگ ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے. ایک ریسرچ سوال اور پھر ایک ٹینٹیٹیو آنسر. یہ جو آنسر ہے، یہ ہائپوتھسس ہے. یہ جب آپ ریسرچ پرابلم کو، ریسرچ کے پروسیس کو آگے بڑھائیں گے تو ممکن ہے کہ یہ آپ کو ری فارمولیٹ کرنا پڑے، آپ کو دوبارہ سے اس کو ڈٹرمن کرنا پڑے. لیکن سٹارٹ میں یہ آپ کو ایک ڈائریکشن پرووائڈ کرے گا. مثال کے طور پر ایک ریسرچ سوال تھا کہ پاکستان میں پارلیمنٹس اپنی ٹرم پوری کیوں نہیں کرتی. تو خیر پوری کرنا شروع کر دی ہیں، لیکن جب میں نے ریسرچ کی تو سوال یہ تھا کہ پارلیمنٹس اپنی لیجیٹیمیٹ کانسٹیٹیوشنل ٹرم پوری کیوں نہیں کرتی. تو اس کا ایک جواب یہ تھا کہ جو آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ فورسز ہیں وہ انکروچ کرتی ہیں، وہ انوالو ہوتی ہیں. ایک سوال یہ تھا، ایک جواب یہ تھا کہ ود ان دی پارلیمنٹ اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اتنی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس ادارے کو کانسٹیٹیوشنلی اپنی ٹرم کو پوری کر سکیں. ایک اس کا جواب یہ تھا کہ انٹرنیشنل فورسز انوالو ہوتے ہیں. سو دیر آر ڈفرینٹ آنسرز یا ڈفرینٹ ہائپوتھسز. تو جب آپ ڈیٹا کلیکشن کی طرف جاتے ہیں، جب آپ امپیریکل ایویڈنسز تلاش کرتے ہیں، تو پھر آپ کا جو ہائپوتھسز ہوتا ہے وہ پروف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ریسرچ پرپوزل کے اندر آپ سگنیفیکینس آف اسٹڈی بتاتے ہیں کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے، آپ کی جو ریسرچ ہے یا جس پر آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. یہ آپ 1-2 پیجز میں، 3-4 پیجز میں بتاتے ہیں کہ اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، اور خود سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. تو آپ اس کی سگنیفیکنس کو، اس کی اہمیت کو اس کے اندر بیان کرتے ہیں. اگلا مرحلہ ہے ریویو آف لٹریچر کا. دیکھیں، یہ جو ریویو آف لٹریچر ہے، یہ سیکنڈری سورسز آپ انالائز کرتے ہیں، ان کی گروپنگ کر کے آپ ان کو انالائز کر سکتے ہیں، ان کو 1 by 1 کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ٹاپک ہے، یہ ریسرچ کویسچن ہے، یہ آپ کا ہائپوتھسس ہے، اور اس پر پہلے کیا کام ہوا ہے. تو جو پہلے کام ہو چکا ہے، سیکنڈری سورسز اویلیبل ہیں، آپ ان کو ایگزامن کرتے ہیں کہ ان کے اندر کون سے نکات اٹھائے گئے، ان کے اندر کن چیزوں کو ایکسپلور کیا گیا، وہاں کیا ڈیفیشنسیز ہیں، یا انہوں نے
کس خاص اینگل سے ریسرچ کی ہے، تو آپ کی جو ریسرچ ہے وہ ان سے کیوں کر مختلف ہے، یا آپ ان کو کس طرح کویسچن کر رہے ہیں ان کی ریسرچ کو، یا ان کے آرگومنٹ کو آپ کس طرح آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. کیونکہ یہ ریسرچ خاص طور پر سوشل سائنسز کے اندر جو ریسرچ ہوتی ہے یہ ری انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. نئی ایویڈنسز ملی، نیا ڈیٹا ملا، تو آپ اس کی بنیاد پر جو پہلے سے ڈٹرمن شدہ فیکٹس ہیں ان کو پھر آگے لے کر چلتے ہیں. ظاہر ہے کہ سوشل سائنسز کے اندر، ایون سائنسز کے اندر، فزیکل اور نیچرل سائنسز کے اندر بھی جو پہلے ریسرچ ہو چکی ہوتی ہیں اس کے بعد پھر کچھ نئے ایویڈنسز ملتے ہیں، نئے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، نیا ڈیٹا ملتا ہے، نئی تھیوریز آتی ہیں، تو ان کی بنیاد پر پھر آپ آگے بڑھاتے ہیں کام کو. تو یہ جو ریویو آف لٹریچر ہے یہ دراصل آپ اپنے آئیڈیاز کو، اپنے ریسرچ کویسچن کو، اپنے ہائپوتھسز کو ان کے ساتھ ایگزامن کرتے ہیں، ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، اور پھر ایک آئیڈیا بنا کر آپ اپنی ریسرچ کو آگے لے کر چلتے ہیں. اسی طرح ایک کمپوننٹ تھیوریٹیکل فریم ورک کا بھی ہوتا ہے کہ کس تھیوری کے تحت یا کس پیرائے کے اندر آپ اپنی ریسرچ کو دیکھیں. تھیوری کیا ہے؟ بہت سارے ہائپوتھسز جب ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے، اور جب بہت ساری تھیوریز ایک ہی سمت میں ڈائریکٹ کریں تو پھر وہ لا بن جاتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک کمپوننٹ ہے ڈیفینیشن آف ٹرمینالوجیز. جو مختلف ٹرمینالوجیز آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو ڈیفائن کرتے ہیں اپنے اس ریسرچ پرپوزل کے اندر. پھر ایک پوائنٹ ہے لمیٹیشن اور ڈی لمیٹیشن آف یور ریسرچ، کہ آپ ظاہر ہے کہ سب کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ لمیٹیشنز ہیں. ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے لمیٹیشنز ہیں، اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنے کے حوالے سے کچھ لمیٹیشنز ہیں. بعض ٹاپکس بہت واسٹ اور وائڈ ہوتے ہیں، آپ کسی خاص آسپیکٹ پر کام کرتے ہیں، کسی کو ایز اے ایریا اسٹڈی کام کرتے ہیں، ایز اے کیس اسٹڈی کام کرتے ہیں، کوئی خاص آپ اس کا پہلو لے کر کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کی لمیٹیشن ہے. وہ بھی آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں یا بتانی چاہیے آپ کو کہ آپ کے ریسرچ پرپوزل کے اندر آپ کے ٹاپک کے حوالے سے یہ لمیٹیشنز ہیں، اور ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے کام کو آگے لے کر چلیں گے. اسی طرح بعض ریسرچ پرپوزل کے اندر آپ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس ریسرچ کے بعد یہ توقع ہے. ظاہر ہے کہ جب ریسرچ کمپلیٹ ہوگی تو پھر وہ آپ فائنل ریزلٹس بتائیں گے، لیکن آپ ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں. اور اسی طرح پھر آخر میں آپ ایک پریلیمنری ورکنگ ببلیوگرافی بتاتے ہیں کہ آپ جس ٹاپک پر کام کرنے جا رہے ہیں اس پر کون کون سے سورسز اویلیبل ہیں، پرائمری سورسز کون سے ہیں، پرائمری سورسز کے اندر پبلشڈ کون سے ہیں، ان پبلشڈ کون سے ہیں، آفیشیل کون سے ہیں، اور اسی طرح پرائیویٹ پیپرز کون سے ہیں. پھر آپ سیکنڈری سورسز کی بات کرتے ہیں. سیکنڈری سورسز میں جو بکس ہیں، پھر جو آرٹیکلز ہیں، پھر نیوز پیپرز ہیں. پھر آپ انٹرویوز کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ریسرچ کا ٹاپک اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو انٹرویو بھی کریں گے تو ان کا ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح ویب سائٹس، نیوز پیپر، یہ سب آپ ایک ورکنگ ببلیوگرافی میں دیتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ جو ریسرچ پرپوزل ہوتی ہے یہ آپ کے تھیسس یا ڈیزرٹیشن کے لیے ایک ورک پلان ہوتا ہے، جس کو آپ ریسرچ سے پہلے ایک نقشے کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پر کام کرنے جا رہا ہوں اور یہ میرا آئیڈیا ہے، اور اس طرح میں ان سٹیپس کے تحت اپنا کام مکمل کروں گا. تو اسے ہم ریسرچ پرپوزل کہتے ہیں. بہت شکریہ.